کتاب و سنت میں بہت ساری مثالیں آئی ہیں. انسان قدم سے ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن قدم کی ٹھوکریں زندگی میں کبھی کبھی لگا کرتی ہے. زبان سے ٹھوکر ہر دن کھاتا ہے، زبان سے لغزش انسان ہر دن کھاتا ہے. پر افسوس یہ ہے ٹھوکر سنبھلنا چاہیے ٹھوکر لگنے کے بعد، پر انسان سنبھلتا نہیں ہے. زبان کی ٹھوکریں تو ہر دن لگتی ہیں، ہر مجلس میں لگتی ہیں، پھر بھی انسان اس سے سبق نہیں حاصل کرتا. جیسے ہم نے کہا کتاب و سنت میں بے شمار واقعات ہیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ کیسے اللہ کو ناراض کر جاتا ہے، یا کیسے ہم اللہ کے عتاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. تقریر کر رہے تھے، بنو اسرائیل کے لوگ سن رہے تھے. سامعین میں سے ایک نے کہا من اعلم اہل الارض، کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے زیادہ علم والی ذات کس کی ہے، سب سے زیادہ علم کس کا ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا انا، میں. بات کوئی غلط نہ تھی، بات تو صحیح تھی. ایک نبی اور رسول سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ کسی بھی امت کا نبی اس امت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. بات تو صحیح تھی. جب سائل نے کہا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میں. لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا. ادب کا تقاضا تھا کہ جواب یہ ہوتا کہ سب سے بڑی علم والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی زبانی نکل گیا میں. یہ انا جو ہے اللہ کو پسند نہیں آیا، جبکہ وہ بات صحیح تھی. سوچو یہ انا میں یہ انانیت، یہ میں پنا، یہ اللہ کو یہ رسول نے اس وقت کہا جب ان کا کہنا صحیح تھا ایک حیثیت سے کہ وہ امت کے سب سے بڑے عالم تھے. لیکن اللہ کو جب وہ بات پسند نہیں آئی، ہم اور آپ، میں اور آپ زندگی میں پتہ نہیں کتنے موقعوں پر میں کہتے ہیں انا. یاد رکھو خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کر دو، کامیابی ملے گی. خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرو. اللہ نے کہا موسیٰ نہیں، اس زمین پر میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ علم ہے اس بندے کے پاس. اب تمہیں جانا پڑے گا اس بندے کے پاس. موسیٰ علیہ السلام گئے باقاعدہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر. اور وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. ایک طویل سفر کیا، ایک تھکا دینے والا سفر کیا، اور پہنچے، ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام کے شاگرد بنے. غور کرنے کی بات ہے، مقام اور مرتبہ کس کا بلند ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ اولو العزم پیغمبر ہیں. رتبے میں دیکھا جائے، فضیلت میں دیکھا جائے، درجے میں دیکھا جائے، خضر علیہ السلام کا رتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کم. لیکن یہ علم کی شان ہے، آپ کے پاس کتنا بھی علم آ جائے، آپ کو اپنے سے بڑوں سے جیسے سیکھنا ہے، علم کی شان ہے کہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھنا پڑے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس پیغمبر کے پاس بھیجا. راج قول یہ کہ وہ ولی نہیں، وہ رسول تھے، وہ بھی ایک پیغمبر تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص علم عطا کیا تھا خضر علیہ السلام کو، جو علم کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود خضر علیہ السلام کے شاگرد بنتے ہیں. خضر علیہ السلام کا شاگرد بننا پڑتا ہے، اور انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی برتری کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. سورہ کہف ترجمے سے آپ پڑھیں گے، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ خضر علیہ السلام نے جو کچھ حرکتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ غلط کر رہے ہیں، اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا اس علم کی روشنی میں وہ بالکل صحیح کر رہے تھے. جب وہ کشتی کو توڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں.
خضر علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں صحیح کر رہے تھے. جب وہ ایک بچے کو مار رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. خضر علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں صحیح کر رہے تھے. جب گرتی دیوار کو وہ کھڑی کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. خضر علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں صحیح کر رہے تھے. بعد میں جب ان تینوں واقعات کا ریزن سمجھایا میں نے کیوں ایسا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئی. اس طرح جب انا نکل گیا من اعلم اہل الارض, زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے, انا نکل گیا, اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی.